جی پاکستان میں دنیا بھر میں دیکھنے والے مسلمانوں کو میری طرف سے سلام. نگار خان نیازی آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت عید قربان کا سماں ہے. آج عید قربان ہے اور پہلا دن ہے, اور آج جس شخصیت سے ملاقات کرانے آپ کی جا رہے ہیں بہت جانی مانی شخصیت ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہو یا پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑنی ہو, اس میں پیش رہے ہیں. ماضی کی بات کریں, حال کی بات کریں یا فیوچر کی بات کریں, ہمیشہ سے پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے دکھائی دیے. اقتدار میں ہو یا اقتدار کے بغیر پاکستان ہی ان کی پہچان ہے اور پاکستان ہی ان کا نام ہے. جناب شیخ رشید احمد صاحب, سر سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بڑی مہربانی, آپ کو بھی عید مبارک اور آپ سب بہت عالم شکریہ, اسلام کو عید مبارک. بہت شکریہ. سر سب سے پہلے شروع کریں گے, اقتدار میں ماشاءاللہ سے آپ رہے ہیں, ٹینیور کا حصہ رہے ہیں. اقتدار کی عید اور اقتدار کے بغیر عید کیسی عید ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, اقتدار میں ذرا رش لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے اور عملہ شملہ بھی کافی ہوتا ہے, اور جب بندہ اقتدار میں نہیں ہوتا, لوگ تو ہوتے ہیں اپنے جو احباب سارے, اور اتنی رش نہیں ہوتی جتنی اقتدار میں ہوتی. سر وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ملک کا یہ سینیریو بن چکا ہے کہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی لوگوں کی طرف سے ایک رسپانس اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, یا اقتدار نہ ہو تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ دنیا میں لوگ مفاد کے رشتے پہ قائم ہیں. مفاد کا رشتہ بہت مضبوط ہے. اس میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے, کوئی کھڈا پڑ سکتا ہے. تو یہاں تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں جائیں گے تو کوئی چائے مل جائے گی, پلاؤ مل جائے گا, بریانی مل جائے گی اور عید ملاقات ہو جائے گی. لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں, لیکن اگر آپ پہ برا وقت ہو تو پھر لوگ فون بھی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. سر اتنی مشکلات کے باوجود آپ نے جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں ماشاءاللہ سے پاکستان کو آپ جیسا ایک لیڈر ملا, ایک رہنما ملا, اپنے ریلوے سے لے کر ہر ایک ادارے کی مضبوطی کی بات کی ہے. تو جب آپ اقتدار میں ہوتے تھے آپ کو نہیں لگتا تھا تھوڑی سی ان خوشیوں سے آپ کو کنارہ کشی ہونا پڑتا تھا آپ سے, مطلب کہ وہ لوگ وہ دوست میسر نہیں ہوتے اقتدار میں اکثر کہ آپ ان کو مل ملاپ ہو سکے؟ سارے دوست میسر ہوتے ہیں جی, ضرورت سے زیادہ میسر ہوتے ہیں. اچھا اقتدار میں تو جمعہ بازار لگا ہوتا ہے. اچھا. سر کچھ انٹرسٹنگ ایک اس کی طرف آئیں گے. ایک سوال کروں گا آپ سے کہ دو پرسنالٹیز ہیں, اگر آپ کو لال حویلی کے باہر جہاں سے آپ ماشاءاللہ اپنا ناشتہ نوش فرماتے ہیں, اکثر و بیشتر آپ کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں, وہاں سے اگر ناشتہ کروانے کا موقع ملے آپ کو, ان دو پرسنالٹیز میں کس کو کروائیں گے, محسن نقوی یا شہباز شریف؟ دونوں کو نہیں کراؤں, اتنا فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس. نہ کرے سر, کچھ ایک کو بھی, اگر ایک کو بھی نہیں کراؤں گا. محسن نقوی بچپن میں میرے ساتھ رہا ہے اور ان کے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے, پھر اس وقت CNN میں کام کرتے تھے. تو اب تو آپ نے سوال پوچھا ہے, میرا کام جواب دینا. دونوں کو نہیں کراؤں گا. اچھا, لال حویلی کے باہر مری روڈ کی سڑکیں اگر گھمانی ہوں تو ان دونوں بندوں میں کوئی بندے کا فضول ہے یہ نہیں سارا سر, ٹائم. ایک میاں, بڑے میاں صاحب, ایک چھوٹے میاں, اگر آپ کو خواہش کا اظہار کریں شیخ صاحب ہمیں گھمائیں, وہ سب وہ گھومے ہوئے ہیں, انہوں نے سب کو گھمایا ہوا ہے. اس بجٹ نے سب کو گھما دیا, تو ان کو کیا گھمانا ہے, وہ کوئی بچے ہیں. اچھا سر, ماضی میں بچپن سے لے کر آج تک آپ ماشاءاللہ پنڈی کی شان رہے ہیں. کیسی عید ہوتی تھی بچپن میں اور آج کی اس کے مقابلے میں کیسی؟ بچپن میں تو غربت کا دور تھا جی. کیا عید ہوتی تھی, روپیہ ٹھنی ملتی تھی, اس سے جھولا تھوڑا سا جھول لیا, گھوڑا دوڑا لیا بوڑ بازار میں, اور گھر میں کھانے شانے مائیں زندہ تھی, پکتے تھے, شریانی تھی. آج کل تو ٹھیکے دینے پڑتے ہیں کوکس کو اور پارٹیوں کو, شامیانوں کے اور کرسیوں کے اور کھانے کے. مطلب وہ سادگی والا دور زیادہ بہتر تھا آج کے دور کی نسبت؟ نہیں, یہ دور بہتر ہے. اچھا, یہ بہتر ہے. وہ کیا دور تھا, ایسے بھوک ننگ کا کوئی دور ہوتا ہے. اچھا. دوسرا, اس وقت بجٹ آ چکا ہے, آپ نے دیکھا, اور بجٹ بھی ایسا جس نے حلق میں ہاتھ ڈالا ہے. تو اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی کھا سکتے تھے وہ اب 2 وقت کی روٹی کھا سکیں گے؟ وہ فلک تک چیخیں گئی ہیں جی. 15% سے 18% بجٹ کیا ہے, 38 کھرب روپے کا اضافی ٹیکس لگایا ہے, 60 روپے سے 80 روپے لیوی کر دی ہے, اور تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکس. میرا نہیں خیال ہے یہ ٹیکس چل سکے گا. اس کو لوگوں کے لیے بہت 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 تکلیف کا سامان ہے. اچھا سر,
اگر دیکھا جائے ایک کہاوت ہے، یہ کہاوت کہیں یا ہمارے بڑے کہتے تھے کہ انسان کی جب عمر ڈھلتی ہے، وہ جو ہے اینڈ کی طرف اپنی گردش کرتا ہے، تو ایک رشتہ ہے بیوی کا، وہ انسان کے ساتھ جڑتا ہے اور وہ انسان تک اینڈ تک چلتا ہے. والدین بھی ٹائم آتا ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں دنیا سے. تو آپ نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا، تو آپ کو کیا نہیں لگتا تھا، آپ کی کیا وجہ تھی آپ اس سائڈ پہ نہیں گئے؟ ساری دنیا شادیاں کرتی ہے، کیا ہوتا ہے جی، ایسے ہی بس. بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت. ویسے بہت لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں اس سوال پہ، بہت یہ جتنے شادی شدہ ہیں نا ان سے پوچھو، وہ تنگ ہوں گے بڑے سخت کے، بڑے مصیبت کے مارے ہیں. یہ تو اولاد کے لیے شادی کرتے ہیں تاکہ وارث ہو ان کا پیدا. تو آپ جب آپ نے نہیں کی، تو آپ کو جب آخری عمر کے آخری حصے میں جب بھی معاشرے سے جانے لگے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت محسوس نہیں ہوگی؟ کیوں کیا محسوس ہوگی؟ خیرات کریں گے، اپنی جائیداد کو، اپنے پیسوں کو اچھی جگہ پہ وصیت کر کے جائیں گے، اوپر آسانی رہے گی. اچھا، دوسرا ابھی سیاست تو خیر آؤٹ ہی ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل، یہ جو بھی اور میں نے کہا کہ 30 اگست کے بعد میں بھی سیاست میں آؤں گا. دوبارہ سیاست میں انٹری ماریں گے؟ ہاں، انٹری ماروں گا. کیونکہ آپ کو لے کے لوگ کافی پریشان ہیں کہ شاید شیخ صاحب بالکل ہی الگ ہو گئے ہیں سیاست سے. نہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا کہیں گے؟ سارے چینل والے آپس میں ہی پروگرام کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور آپ کی جب اسٹوڈنٹ لائف کی اگر بات کریں تو بہت بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ پڑھے ہیں، جن میں آپ کا جنرل باجوہ صاحب کا بھی ایک نام آتا ہے. انہوں نے بھی آپ کے شاید ہاسٹل میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جنرل باجوہ میرے ساتھ ایف اے تک تھا میرے کالج میں، پر ویسے ہی تھا، کسی کو کیا پتا تھا. کئی جرنیل میرے ساتھ کالج میں تھے، وہ بعد میں جرنیل بنے اور میں وزیر بنا. اور باجوہ ایف اے تک گارڈن کالج سے پڑھا، پھر سر سید میں گیا. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آرمی چیف بنے گا. سر بچپن میں آپ نے جو عید گزاری، والدین کی طرف سے کتنی عیدی آپ کو ملتی تھی؟ 1 روپیہ، اور کیا ملتے تھے؟ 2 روپے ملتے ہوں گے بس. یعنی وہی بات آتی ہے کہ غربت کی عید جو ہے وہ آج کی عید کے برابر بالکل مختلف ہوتی تھی. بالکل. بہت شکریہ سر، آپ نے شارٹلی ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں آپ کے ساتھ مزید ملاقات ہوتی. پاکستان پائندہ باد.